الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام دائما على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بین تصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مظہر امام اعظم محی الحنفیت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان بارگاہ سیدنا غوث العظم میں نذرانے عقیدت پیش کرتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ اے غوث اعظم، آپ کا درجہ کیا خوب بلند ہے، بڑے بڑے سروں والوں سے بھی آپ کا قدم مبارک بہت ہی اونچا ہے، آپ کا مرتبہ مبارک تمام اولیاء و اقطاب و ابدال کے مراتب سے بلند و بالا ہے، اسی لیے کہ جملہ اولیاء کرام آپ کے پاؤں کے نیچے ہیں۔ ایک دن حضرت سیدنا غوث العظم دستگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے وعظ میں برسر منبر یہ فرمایا کہ قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ، یعنی میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ چنانچہ آپ کی زبان مبارک سے یہ اعلان سن کر اس وقت 313 صاحبان حال اولیاء اللہ جو مجلس واعظ میں حاضر تھے سب نے اپنا اپنا سر جھکا دیا اور عرض کیا بل علی راسی والعین، یعنی اے سرکار غوث اعظم، آپ کا قدم ہماری گردنوں ہی پر نہیں بلکہ آپ کا قدم تو ہمارے سروں اور ہماری آنکھوں پر ہے۔ اور ان بزرگوں نے اپنے کشف سے یہ بھی دیکھا کہ تمام روئے زمین کے اولیاء آپ کے فرمان پر اپنی اپنی گردنیں جھکائے کھڑے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ آپ کے قلب مبارک پر تجلیات ربانی کا نزول ہو رہا تھا اور بارگاہ رسالت سے عطا کیا ہوا خلعت کرامت اولیاء کرام کے ازدحام میں فرشتے آپ کو پہنا رہے تھے۔ حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت و کرامت کا ڈنکا جو ہے انشاءاللہ قیامت تک چمکتا رہے گا۔ آپ کی اولاد اطہار سے جو شرف بیعت حاصل کرے گا وہ آپ ہی کا مرید کہلائے گا۔ سرکار سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدین کے لیے اپنی حمایت کا وعدہ فرما گئے ہیں۔ مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعت نیلت المنال، اے میرے مرید تو مت ڈر، اللہ کریم میرا رب ہے، اس نے مجھے رفعت اور بلندی عطا فرمائی ہے اور میں اپنی امیدوں کو پہنچا ہوں۔ مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعت نیلت المنال، جب اولاد اطہار کا ہاتھ سیدنا غوث العظم کا ہاتھ شمار ہوگا تو یقیناً حضور سیدنا غوث العظم کی اولاد کا قدم بھی آپ کا قدم شمار ہوگا۔ سرکار غوث العظم کا ہاتھ آپ کی اولاد کا ہاتھ، جو سرکار سیدنا غوث العظم کی اولاد کے ہاتھ پر بیعت کرے گا وہ سرکار سیدنا غوث العظم کے ہاتھ پر بیعت کرے گا۔ تو اولاد کا ہاتھ، اولاد اطہار کا ہاتھ جو ہے وہ سرکار سیدنا غوث العظم کا ہاتھ ہے۔ تو اسی طرح سیدنا غوث العظم کی اولاد کے قدم جو ہے
وہ بھی سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم شمار ہوں گے۔ حضور سیدنا غوث العظم دستگیر کی بارگاہ میں روحانی طور پر اپنی گردن پیش کرنا یہ ہے کہ تصور کر لیں کہ آپ کے خاتم مبارک ہماری گردنوں پر ہے۔ آپ عالم تصور میں اپنی گردنوں کو جھکا لیں اور یہ تصور کریں کہ سرکار سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم ہماری گردنوں پر ہے۔ جسمانی اور عملی طور پر حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدم مبارک کو اپنی گردنوں پر رکھنا یہ ہے کہ آپ کی مبارک اولاد کے خدموں سے وابستہ ہو جائیں، ان کے مقدس دامن کو تھام لیں اور حصول برکت کے لیے ان کے خدموں کو اپنی گردنوں پر رکھ لیں۔ نبی اور آل نبی کی تعظیم و توقیر سے ولایت تک عطا ہوتی ہے، لیکن موجودہ دور کے خارجی جو اپنے کو متسلف سنی کہتے ہیں، اپنے بغض و عناد اور سادات دشمنی کی وجہ سے یہ ماننے تیار نہیں ہے۔ خارجی بھی عجیب جانور ہیں جو نعرے تو بلند کرتے ہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن اولاد غوث اعظم سے مسلسل الجھتے رہتے ہیں، ان کی عظمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ نسبت قادری اور غیرت نسب کا اثر اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا علیہ الرحمت و رضوان پر ویسا ہی تھا جو اکابر اولیاء کو اپنے شیوخ کی بارگاہوں میں ہوتا ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب و کمالات بیان کرنے اور اعدائے سیدنا غوث العظم کو دندانے شکن جوابات دینے پر امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نازا بھی ہیں، چنانچہ فرمایا میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پیرا تیرا۔ اللہ اکبر۔ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پیرا تیرا۔ یہ صرف شاعرانہ دعویٰ نہیں بلکہ حقیقت میں بھی یہی ہے کہ انہوں نے ناموس غوثیت کی حفاظت اور فضائل قادریت کے اظہار و اعلان میں کوئی کسر باقی نہ رکھا۔ وہ ان کی محبت میں اعداء کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اسی عقیدت و نسب کا سلسلہ تھا کہ ارباب باطن کو سرکار غوثیت سے یہی بتایا کہ ہمارا نائب احمد رضا ہے۔ ہندوستان میں سرکار سیدنا غوث العظم کا نائب جو ہے وہ ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا۔ اے فرما روا اے عرب و عجم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے جناب کے شاہی دربار میں رضا ایک مقدس ذات گرامی صفات کو پیش کرتا ہے، اور وہ ہے سیدنا غوث العظم بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی پاک ہے، جو کہ آپ کے فرزند جلیل ہے۔ اس لیے کہ سیدنا غوث پاک امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اولاد ہیں، اور یہ دونوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں سے ہیں، اسی لیے آپ نجیب الطرفین سید ہیں اور وہ میرے مددگار اور فریاد رس ہیں۔ اس شعر میں میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا میں عجیب و غریب تعریض کے ساتھ ساتھ نہایت لطیف انداز میں فریاد کی گئی ہے، جس کی لطافت و خوبی کو اہل دانش ہی جان سکتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوارج کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی کہ خوارج مجھ سے، میری اولاد سے اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھیں گے۔ نیز فرمایا کہ خارجی جو ہے جہنم کے کتے ہیں، یہ طبرانی شریف کی حدیث ہے۔ خارجی جہنم کے کتے ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی اولاد سے اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھیں گے، وہ جہنم کے کتے ہیں۔ یہ طبرانی شریف کی حدیث ہے۔ یہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ شاہی پہلوان تھے، آپ کوئی ان کا مقابلہ کرنے والا نہ تھا، مگر ایک سیدزادے نے چیلنج کر دیا کہ میں شاہی پہلوان سے لڑوں گا۔ سبھی نے کہا کہ تم کو دیکھو اور شاہی پہلوان کو دیکھو، اس کے مقابلے میں قطعی نہیں لڑ سکتے، بعد آ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میرے جسم اور وجاہت کو نہ دیکھو، میں ایک فن رکھتا ہوں، آن کی آن میں پچھاڑ دوں گا۔
مجبوراً قبول کر لیا گیا اور معقول انتظام کیا گیا اور دونوں میدان میں اتر آئے. ادھر حضرت جنید اور ادھر سید زادہ اتر آئے اور سید زادے نے حضرت جنید کے کان میں جا کر کہا کہ اے جنید، میں پہلوان نہیں ہوں، ایک سید زادہ ہوں، فاتح خیبر کا خون ہاشمی رگوں میں سوکھتا چلا جا رہا ہے، چلنے کی سکت نہیں ہے. اتنا کہنا تھا کہ حضرت جنید نیچے آ گئے. لوگوں نے دوبارہ لڑنے کے لیے کہا، پھر حضرت جنید نیچے آئے، پھر کشتی ہوئی، حضرت جنید نیچے ہو گئے. سینے پر سیدہ کا ایک نحیف و ناتان شہزادہ فتح کا پرچم لہرا رہا تھا. حضرت جنید اکھاڑے میں اسی شان سے چت لیٹے ہوئے تھے. کھیل ختم ہوا، انعام لے کر سید زادہ چلا گیا. حضرت جنید سے لوگوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا، آج آپ کی عزت خاک میں مل گئی. تو حضرت جنید نے جواب دیا کہ آج تو مجھے عزت ملی ہے اور آج ہی تو مجھے شرافت ملی ہے، اور میں نے آج حسین کی آل کو اپنے سینے پر دیکھا ہے. اسی روز رات میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. آپ نے فرمایا، اے جنید، تم نے میرے اہل بیت کا خیال کیا اور میری نسبت کا لحاظ رکھا، تجھے آج میں سلطان الاولیاء بنا رہا ہوں. معلوم ہوا کہ سید زادوں کی تعظیم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی و رضا کا باعث اور وسیلہ عطا و اکرام ہے. سید زادوں سے بغض خوارج اور منافقین کی علامت ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان سچے عاشق رسول، ولی کامل، عارف باللہ، متبحر عالم، مجدد دین و ملت اور بے شمار کمالات کے حامل ہیں. آپ نے عملی طور پر جس آن و بان سے سیدوں کا ادب و احترام فرمایا اور سادات کرام کی تعظیم و توقیر کر کے امت کو دکھایا ہے، وہ دیگر اہل ایمان کے لیے نمونۂ عمل ہے. امت کو سارے انعامات و اکرامات نبی اور آل نبی کی تعظیم و توقیر کے سبب ہی عطا ہوتے ہیں. اسی لیے نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھا جاتا ہے. امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا نے اپنے عمل سے سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے واقعے کو دہرایا ہے، اور بلا شبہ سید زادے کی تعظیم و توقیر کا یہی واقعہ اعلی حضرت کو حضرت جنید بغدادی کا پرتو اعلی حضرت علی الاطلاق امام اہل سنت فی الآفاق خطب الارشاد علی لسان الاولیاء واجب الاحترام وحید العصر معید ملت طاہرہ عالم العلماء عند العلماء بنا دیا. اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا علیہ رحمہ کے ہاتھ میں سید زادے مرشد کامل حضرت سیدنا شاہ علیہ رسول محرر روی رحمت اللہ علیہ کا باکرامت ہاتھ ہے، اور کاندھے پر سید زادے کے خدوم میں مبارکہ بلکہ باکرامت سید زادہ سوار ہے. مشہور واقعہ ہے کہ اعلی حضرت کی سواری کے لیے پالکی کا انتظام کیا تھا. کوہاروں نے پالکی اٹھا لی اور تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ اعلی حضرت نے آواز دی، پالکی روک دو. حکم کے مطابق پالکی روک دی گئی. ہمراہ چلنے والا مجمع بھی وہیں رک گیا. اعلی حضرت اضطراب کی حالت میں باہر تشریف لائے، کوہاروں کو اپنے خور بلایا اور بھرائی ہوئی آواز میں دریافت فرمایا کہ آپ لوگوں میں کوئی آل رسول تو نہیں ہے؟ مجھے آل رسول کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ اکبر. اعلی حضرت عظیم البرکت کی کرامت ہے کہ آل نبی کی رگوں میں دوڑنے والے خون کی مہک سے آشنا تھے. اعلی حضرت کسی شجرے کو نہیں دیکھتے، حسب نسب دریافت نہیں کیے. اعلی حضرت کی یہ کرامت ہے کہ سید زادوں کو ان کی مہک سے پہچانتے تھے اعلی حضرت. آج سیدوں سے اسناد پوچھے جا رہے ہیں، سیادت کا انکار کیا جا رہا ہے، لیکن اعلی حضرت ہیں کہ خوشبو سے پہچانتے ہیں کہ سید کون ہے. یہ اعلی حضرت کی ولایت ہے. آج اگر سادات کو جھٹلانا ہے تو یہ اعلی حضرت کی کرامت کا انکار ہے. یہ اگر سید آج کسی کی سیادت کو اعلی حضرت نے جس کو سید زادے تسلیم کیا، اعلی حضرت جن کا احترام کرتے رہے، اگر آج ان کی سیادت کو جھٹلا رہے ہیں
تو یہ دراصل اعلیٰ حضرت کی کرامت میں منکر ہے، یہ منکر کرامت اعلیٰ حضرت ہے. یہ اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے کہ آل نبی کی رگوں میں دوڑنے والے خون کی مہک سے آشنا تھے. تم کو تمہارے جد اعلیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ سچ بتاؤ. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ بتا دو کہ تم میں سید کون ہے. کافی دیر تک خاموش رہنے کے بعد ایک مزدور نے دبی آواز سے کہا، میں اسی چمن کا ایک مرجھائے ہوا پھول ہوں جس کی خوشبو سے آپ کی مشام میں جہاں وہ معطر ہے رگوں کا خون نہیں بدل سکتا. اسی لیے آل رسول ہونے سے انکار نہیں ہے. اپنی خانماں برباد زندگی کو دیکھ کر یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ چند مہینے سے آپ کے اس شہر میں آیا ہوں، پالکی اٹھانے والے مزدوروں سے رابطہ قائم کر لیا ہے. ابھی مزدور سید زادے کی بات ختم نہ ہو پائی تھی کہ عالم اسلام کے مقدس امام مجدد اسلام اعلیٰ حضرت کا امامہ اس کے قدموں پر رکھا ہوا تھا اور وہ برستے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ پھوٹ پھوٹ کر التجا کر رہا تھا، معزز شہزادے میری گستاخی کو معاف کر دو، لا علمی میں یہ خطا سرزد ہو گئی ہے. اعلیٰ حضرت رو رہے ہیں. اس مزدور کے قدموں پر اپنا امامہ رکھ دیا ہے. وہ مزدور کوئی عالم نہیں تھا، کوئی خطیب نہیں تھا، کوئی محدث نہیں تھا، محدث اعظم نہیں تھے، وہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نہیں تھے، وہ ایک عام مزدور تھا لیکن سید زادہ تھا. اعلیٰ حضرت اس سید زادے کے قدموں پر اپنا امامہ رکھ دیتے ہیں اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں، التجا کر رہے ہیں کہ معزز شہزادے میری گستاخی کو معاف کر دو، لا علمی میں یہ خطا سرزد ہو گئی ہے. قیامت کے دن کہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ احمد رضا کیا میرے فرزندوں کا دوش ناز نین اسی لیے تھا کہ وہ تیری سواری کا بوجھ اٹھائے گا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ ہے عشق اعلیٰ حضرت. سادات کی اعلیٰ حضرت اتنی تعظیم کیا کرتے تھے. وہ بھی مزدور، کوئی فقیہ نہیں، کوئی محدث نہیں، کوئی شیخ نہیں. اعلیٰ حضرت التجا کر رہے ہیں تو اس وقت بھرے میدان حشر میں میرے ناموں سے اس کی کتنی بڑی رسوائی ہوگی. اے سید زادے مجھے معاف کر دے. کئی بار زبان سے معافی کر دینے کا اقرار کر لینے کے بعد امام اہل سنت نے پھر اپنی آخری التجا شوق پیش کی کہ شہزادے اب تم پالکی میں بیٹھو اور میں اسے اپنے کاندھوں پر اٹھاؤں گا. اعلیٰ حضرت نہ صرف معافی طلب کر رہے ہیں، آپ اپنا امامہ قدموں میں رکھ دیے ہیں، آنسو جاری ہیں امام اہل سنت فاضل بریلوی کے، اور رو رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں کہ سید زادے مجھے معاف کر دے. اور آخر میں جب سید زادے نے معاف کر دیا تو اعلیٰ حضرت التجا کر رہے ہیں کہ اے سید زادے، اے سید زادے، اے شہزادے تم پالکی میں بیٹھو اور میں اپنے کاندھوں پر پالکی کو اٹھا لوں گا. اب میں مزدور بننے تیار ہوں، تمہیں اپنے کندھوں پہ میں اٹھاؤں گا. آخر شہزادے کو اعلیٰ حضرت کی ضد پوری کرنی پڑی. وہ منظر کتنا رقت انگیز اور دل گزار تھا جب اہل سنت کا جلیل القدر امام کہاروں کے قطار سے لگ کر اپنے علم و فضل، جبہ و دستار، اپنی عالمگیر شہرت کا سارا اعزاز خوشنودی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک گمنام مزدور کے قدموں پر نثار کر رہا تھا. آل رسول کے ساتھ جس کے دل کی عقیدت و اخلاص کا یہ عالم ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی وابستگی کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت کا یہ مسلک ہے، یہ ہے سادات تعظیم. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے پالکی میں سوار سید زادے کو اپنے قدموں پر اٹھایا. اس واقعہ کا انعام یہ ملا کہ فرشتوں نے اعلیٰ حضرت کے جنازے کو کندھوں پہ اٹھایا. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنے کندھوں پر سید زادے کو اٹھا رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت کو یہ انعام مل رہا ہے کہ فرشتے آپ کے جنازے کو کندھوں پر اٹھا رہے ہیں. شیخ المشائخ اعلیٰ حضرت امام العارفین شبیہ غوث الثقلین محبوب ربانی سید
شاہ علی حسین اشرفی میاں جیلانی قدس روح فرماتے ہیں میں فرشتوں کے کندھوں پر ولی کے جنازے کو دیکھ رہا ہوں. کہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں فرشتوں کے کندھوں پر ولی کے جنازے کو دیکھ رہا ہوں. اتفاق کی بات ہے کہ آپ یہ منظر کچوچا شریف میں ملاحظہ فرما رہے ہیں اور ادھر بریلی شریف میں اسی وقت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کا وصال ہوتا ہے. یقیناً محبوب ربانی شفیع غوث الثقلین اعلیٰ حضرت سید شاہ علی حسین اشرفی میاں جیلانی علیہ رحمت و رضوان کا یہ فرمان اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے لیے باعث سند اور دلیل ولایت ہے. فرشتوں کے کندھوں پر ولی کے جنازے کو دیکھ رہا ہوں. یہ ولی کا جنازہ کون؟ اعلیٰ حضرت. تو یہ اعلیٰ حضرت کی ولایت کی دلیل ہے. تو ایک ولی نے دوسرے ولی کی ولایت کی دلیل پیش کر دی. اشرفیوں کے سر تاج نے حضور سیدنا اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو ولی کہا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں فرشتوں کے کندھوں پر ولی کے جنازے کو دیکھ رہا ہوں. تو جو کوئی اعلیٰ حضرت کی شان میں گستاخی کرے وہ اشرفی ہو نہیں سکتا. وہ اشرفی ہو ہی نہیں سکتا جو امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی شان میں گستاخی کرے. اسی طرح کوئی رضوی ہو ہی نہیں سکتا جو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمہ کی شان میں گستاخی کرے. ان سادات کچوچا شریف کی شان میں جو گستاخی کرے. تو یہ بزرگوں میں اتنی محبت تھی آپس میں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا اور اعلیٰ حضرت سیدنا علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ، یہ بزرگوں میں آپس میں اتنی محبت، یہ دو ولیوں میں اتنی محبت تھی، اتنی قلبی لگاؤ تھا ایک دوسرے سے. حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیامت تک میرے دوستوں اور میرے مریدوں میں سے جو کوئی ٹھوکر کھائے گا تو میں اس کا ہاتھ پکڑ لوں گا. کسی نے سرکار غوث اعظم سے پوچھا کہ حضرت آپ کے مریدوں میں سے پرہیزگار اور گناہگار دونوں ہی ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پرہیزگار میرے لیے ہے اور گناہگاروں کے لیے میں ہوں. مریدین کے لیے اپنی حمایت کا وعدہ فرما گئے ہیں. مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید تو مت ڈر، اللہ تعالیٰ میرا رب ہے. دھوپ محشر کی وہ جاں سوز قیامت ہے مگر، دھوپ محشر کی وہ جاں سوز قیامت ہے مگر، مطمئن ہو کہ میرے سر پر ہے پلہ تیرا. حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو ہر وقت فسق و فجور میں مبتلا رہتا تھا، مگر اسے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت تھی. وہ فوت ہو گیا تو خبر میں منکر نکیر نے آ کر سوال کیا تو اس نے جواب دیا کہ میں تو عبد القادر کے سوا اور کچھ نہیں جانتا. فرشتوں نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا یا مولا جو کچھ اس نے جواب دیا ہے تو جانتا ہے، اب اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اگرچہ یہ میرا بندہ گناہگار ہے لیکن چونکہ اس کے دل میں میرے محبوب عبد القادر کی محبت ہے اسی لیے میں نے اس کو بخش دیا ہے. یہ تفریح الخاطر میں لکھا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہند میں نائب ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ ساری زندگی سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ارشاد فرماتے رہے، محبت میں آخر دم تک سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کا پیرا دیتے رہے. ہند میں سیدنا غوث العظم کے نائب بنے رہے اور آپ اولاد سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ سے بے انتہا محبت کا اظہار فرماتے رہے. سادات کرام سے آپ اپنی وابستگی رکھے، اپنی محبت کا دم بھرتے رہے اور سادات کچوچا بالخصوص سادات کچوچا شریف کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے اپنی عقیدت و محبت کے نذرانے چھاور کرتے رہے. اعلیٰ حضرت اشرفی میاں
سیدنا علی حسین الشفیع میاں علیہ رحمت و رضوان کی دزبوتی اور ختمبوتی اور آپ سے عقیدت کا اظہار فرماتے رہے. حضرت سیدنا احمد اشرف علیہ رحمت و رضوان سے بے انتہا اعلیٰ حضرت محبت فرماتے تھے، آپ کی دزبوتی کیا کرتے تھے. حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کو آپ شہزادے فرمایا کرتے تھے. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا سب سے پسندیدہ ترجمہ قرآن ہے وہ ہے حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کا ترجمہ قرآن معارف قرآن ہے، جسے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ملاحظہ فرمایا اور کہا کہ شہزادے اردو میں قرآن لکھ رہے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا پسندیدہ ترجمہ قرآن ہے معارف القرآن. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان سچے عاشق رسول اور سادات کرام سے بے انتہا محبت کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.